دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جناب علی، بات یہ ہے کہ ان دونوں حضرات سے گفتگو کرنے کے بعد ایک اور بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے. اسرار اللہ ظہری صاحب ہوں یا جناب رحمت اللہ کاکڑ صاحب ہوں، غصہ اپنا جو ہے وہ زیادہ وزیر اعظم اور ان کے دفتر، ان کے متعلقہ لوگوں کی طرف جا رہا ہے. صدر محترم کا ذکر رحمت کاکڑ صاحب نے بھی بڑی محبت سے کیا اور انہوں نے بھی اور زاری صاحب نے بھی. اب ہوا یہ کہ جب ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی آصف علی زرداری صاحب سے، تو بہت گلے شکوے شکایات کیے، اور ان کا بھی فوکس میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، اور زیادہ انہوں نے نرگس سیٹھی صاحبہ کے بارے میں بھی بات کی، مولانا فضل الرحمان صاحب. تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا، سٹائل ہوتا ہے نا آپ کو پتہ ہے بڑے آدمیوں کا، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہی نے تو مجھے کہا تھا جب میں کہہ رہا تھا کہ کس کو وزیر اعظم کروں، میں نے آپ سے بھی مشورہ کیا کہ احمد مختار کو کروں، شاہ محمود قریشی کو کروں، امین فہیم کو کروں، تو آپ نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی کا نام بھی چل رہا ہے، وہ کیوں نہیں نام لے رہے میرے آگے. ہائے ہائے دنیا میرے آگے. پھر یہ کہ تم نے تو نام لیا، اس میں ذرا تھوڑی سی ایک اور بات کر لوں. وہ کہنے لگے وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ اس آدمی میں اپنا ذہن نہیں ہے، تمہارے ساتھ لائل رہے گا. اچھا، آپ جس آدمی کے بارے میں یہ سوچ کے کہا تھا آپ اسی کی شکایتیں لے کر جا رہے ہیں. ابھی ایس ایم ایس پہ ایس ایم ایس اتر رہے ہیں کاکڑ صاحب کے بارے میں بھی، اور یہ جو انٹرویو ان کا ہوا وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شیر افضل جو تھا ان کا ایک ڈی جی ہاؤسنگ، وہ بھی بھاگ گیا مال چھال کھا کے. 18 سال کا تھا، 18ویں گریڈ میں تھا، اور 21 گریڈ کی نوکری کر رہا تھا. اب وہ بھی نکل گیا سارا اس سارے جو قضیے میں، یہ جو باراکو والا اسکینڈل ہے اور ہاؤسنگ میں جتنے بھی ہیں. اور اسی طریقے سے باقی معاملات بھی ہیں. لوگ یہ بھی فون ہے کہ ہمیں ٹیلی فون کال پہ لے لیں. وہ یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ نے سٹیل مل والا معاملہ فالو اپ کرنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب سٹیل مل والا میں بتا دیتا ہوں، ہم نے کل شور مچایا تھا. دیکھو یہ جو ہمارے ایس ایم ایس وہ کرتے ہیں، دیکھو اب ہمارا وقت جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے. آئی ووڈ لو ٹو اب 11 سے 12 تک اس وقت بھی اسرار اللہ ظہری کے ہاں کھانا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ان کی مہربانی، انہوں نے ٹیلی فون اٹینڈ کیا، پوسٹل سروس کے وزیر ہیں، ٹھیک ہے نا بات. رحمت اللہ کاکڑ صاحب ان کی اپنی پارٹی میٹنگ بھی ہوئی ہے، اب ان کے اپنے بھی، کیونکہ ان کا گروپ بلوچستان والا گروپ ہے. ٹھیک، ان کی سوچ، ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا، ورنہ ہم تو حاضر ہیں، لیکن یہ مجبوری ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ الزام ہو تو اس کو کم از کم ڈاکیومنٹس کے ساتھ، اب کل جیسے ہوا تھا ہم نے کیا، اس سلسلے میں میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں. ویسے آج جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا جو بورڈ کا اجلاس تھا، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا، اس میں وہ پریس ریلیز جو جاری ہوئی، اس میں تو سٹیل، اس میں مثلا آپ نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا، پوسٹل کو کا تھا، ہیوی انڈسٹریز، ٹیکسلا کا تھا، کوئی 2-4 اور اینٹیٹیز تھی پبلک سیکٹر، لیکن سٹیل مل کا نہیں تھا. اس میں سٹیل مل کے بارے میں صرف ایک ہی چیز پتہ لگی ہے، وہ یہ ہے کہ آج ڈسکس ہوا، اور منسٹر صاحب نے وہاں پر باقی جس طرح کل یہاں پر کہیں گے کہ 10 یعنی 1 ملین سے 7 ملین تک اس کی پیداوار سالانہ لے جانی ہے، اس پہ بات ہوئی ہے. باقی اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو وہ مجھے بتائیں. ایسی بات نہیں ہے. وزیر صاحب نے جو کچھ ہمارے پروگرام میں کل اپنا پلان جو دیا تھا سٹیل مل کے بارے میں، اسی طرح وہ انہوں نے سی ڈی دے دی ادھر. انہوں نے یار اس کو پریزنٹ کیا. پلیز سیریس بات سنیے. وہی کہا کہ انہوں نے وہ بتایا. اس کے بعد 1-2 پارٹیسپینٹس نے ان کو 3 باتیں کہیں. انہوں نے کہا جی پہلے بھی بہت شور مچا تھا وغیرہ وغیرہ، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سپریم کورٹ. لیکن جس پہ سب سے زیادہ کنسنسس ہوا اور اس معاملے کو وہیں رہنے دیا گیا جہاں پر کہ تھا، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب پرائیویٹائزیشن کا کیس ڈیسائیڈ کیا تھا تو اس میں واضح طور پر یہ کہا تھا کہ جب تک وہ جو ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ CCI، مشترکہ مفادات کی کونسل جب تک
اس کی پرائیویٹائزیشن کیونکہ پورے ملک کا سمجھنے ایسٹ ہے، یہ پورے ملک کا ایسٹ ہے، اس وقت تک آگے نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ہمارے گلے پڑ سکتا ہے، تو لہٰذا زیادہ بہتر ہے کہ اسی پلان کو سی سی آئی کے آگے پیش کیا جائے. تو کل کے ہمارے پروگرام سے وہ جو ایک ہنگامہ مچ گیا تھا، اور جو تم کہہ رہے ہو، ظاہر ہے ہمیں فون، بلکہ ابھی بھی جو فون پہ انتظار کر رہے ہیں وہ بھی اسٹیل مل سے متعلق ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں سر؟ میں سلیم احمد بات کر رہا ہوں، کراچی پاکستان اسٹیل سے. جی فرمائیے. جی دیکھیے، پاکستان اسٹیل کے جو آپ کا اسٹیل مل سے ذاتی تعلق؟ میں پاکستان اسٹیل مل میں گزشتہ 36 سال سے کام کر رہا ہوں، 36 اور سال یہاں پر مختلف ادوار میں 3 دفعہ سی بی اے کی نمائندگی کر چکا ہوں. اوکے، اچھا، یونین اور کے 3 سی بی اے ایگریمنٹ میں نے سائن کیے ہیں. ویری گڈ. اچھا، نہیں آپ تو بڑی بہتر پوزیشن میں ہیں، تو آپ پھر فرمائیے جی، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ تو ہمیں جتنا پہلی بات تو میں یہ کہوں گا اسٹیل مل کے اوپر کہ جو سونے کے بدلے وطن بیچتے ہیں وہ اپنی ہی ماں کا کفن بیچتے ہیں. اوہ، اچھا، بالکل. ایکچوئل پاکستان اسٹیل کے مسئلے کو آج تک صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں گیا. درست. پاکستان اسٹیل جو 11 لاکھ ٹن کی پیداوار پر بنایا گیا تھا، جی، اس کی جو پاکستان کی ضرورت تھی یہ تقریباً 25 سے 30% پوری کر رہا تھا. درست. اس کی وجہ سے امپورٹ ہوا کرتی تھی دیگر ضرورت کے لیے. اچھا. اور اس کو 88 تک کیبنٹ ڈویژن نے یہ منظوری دی تھی کہ یہ تمام جتنی امپورٹ ہوگی یہ تھرو پاکستان اسٹیل ہوگی. فائن. تو ہوا یہ کہ 1995 میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے اس کو سائلنٹ کر دیا، اور یہ پاکستان اسٹیل سے این او سی کا جو سلسلہ تھا امپورٹ کا، یہ ختم کر دیا گیا. اب کیونکہ جو پیداوار پاکستان اسٹیل کر رہی ہے وہی زیرو اس کے اوپر ڈیوٹی کے اوپر امپورٹرز منگا رہے ہیں. اچھا. نہ صرف یہ کہ وہ ضرورت کی منگا رہے ہیں بلکہ ضرورت سے بہت زیادہ منگا رہے ہیں. اور سیکنڈ بات یہ کہ وہ اسکریپ کے نام کے اوپر پرائم منگا رہے ہیں. اگر پاکستان اسٹیل کو پرائیویٹ کرنے کے بجائے صرف اور صرف یہ جو ڈیوٹی سسٹم ہے اور این او سی کا سسٹم ہے یہ اگر دوبارہ رائج کر دیا جائے تو پاکستان اسٹیل ایک دفعہ پھر اپنے پاؤں پر ایسے ہی کھڑے ہو جائے گا. یہ نہ کریں کہ میاں صاحب ہی کو واپس دے دیں، ان کے وہ آئے تھے حمزہ صاحب کے بیٹے، بڑے میاں صاحب سے کیونکہ اس کاروبار کو کرتے ہیں تو وہ پھر اسی کو بھی اچھا مطالبہ بھی کیا ہے حکومت سے. نہیں تو میرا خیال ہے ہم کرتے ہیں. آصف زرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ دیکھیے سر، آپ یہ لیں، آپ کا کام آپ ہی کو اچھا لگے گا. کیا اچھا، بالکل. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 05128200150 ہمارا نمبر ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.